باب المواقیت. کچھ اوقات مکروہہ ہے نفل کی، کچھ اوقات مکروہہ ہے قضا کی. نفل کے اوقات مکروہہ 5 ہے: طلوع شمس کے وقت، قیام شمس کے وقت علی الرأس، اور غروب شمس کے وقت، اور بعد العصر اور بعد الفجر. یہ 5 اوقات مکروہہ ہے للنوافل. اور اوقات مکروہہ قضا کی 3 ہے: وقت طلوع، وقت القیام، وقت الغروب. اور ان 2 وقتوں میں قضا جائز ہے. بعد الفجر بھی جائز ہے اور بعد العصر، شرط ہی کہ اضطرار کے وقت نہ ہو. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی ابتدا اتفاقی ہے، وہ طلوع فجر سے، اور انتہا بھی اتفاقی ہے، وہ طلوع شمس سے. تو فجر کی ابتدا میں بھی اختلاف نہیں ہے اور انتہا میں بھی اختلاف نہیں ہے. ابتدا بالاتفاق طلوع فجر سے اور انتہا بالاتفاق طلوع شمس. آگے ظہر کا وقت ہے. ظہر کی ابتدا میں اختلاف نہیں ہے، زوال سے ظہر کی ابتدا ہے. ظہر کی انتہا میں فرق ہے. امام صاحب کے نزدیک ظہر کی انتہا مثل ثالث کے آغاز سے ہے، یعنی مثل ثانی پر ظہر کی انتہا ہوتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں مثل اول پر ظہر کی انتہا ہوتی ہے. امام مالک کے نزدیک مثل ثانی مشترک ہے ظہر اور عصر میں. ہمارے نزدیک مثل ثانی ظہر میں ہے. امام شافعی کے نزدیک مثل ثانی عصر میں ہے. امام مالک کے نزدیک مثل ثانی مشترک ہے، اس میں ظہر بھی جائز ہے عصر بھی جائز ہے. اور جب ظہر کی انتہا میں اختلاف ہوا تو عصر کی ابتدا میں اختلاف ہوا. امام صاحب کے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثالث سے ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثانی سے. عصر کی انتہا میں اختلاف نہیں ہے، غروب آفتاب ہے. مغرب کی ابتدا میں اختلاف نہیں ہے، غروب آفتاب ہے. مغرب کی انتہا میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت بمقدار 3 رکعت ہے، بس ختم ہو گیا. صاحبین کہتے ہیں کہ مغرب کی انتہا غروب شفق ہے، شفق سے مراد قمرت ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی مغرب شفق ہے، شفق سے مراد بیاض ہے. غروب آفتاب ہوتا ہے، پھر غروب قمرت کا ہوتا ہے، پھر غروب بیاض کا ہوتا ہے. یہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. عشاء کی ابتدا میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں 3 رکعت مغرب پڑھو تو عشاء کی ابتدا ہے. صاحبین کہتے ہیں غروب حمرت کا ہو تو عشاء کی ابتدا ہے. امام صاحب کہتے ہیں غروب بیاض کا ہو تو ابتدا عشاء کی ہو. انتہائی عشاء میں اختلاف نہیں ہے طلوع فجر پر. یہ یاد ہے. عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ظہر کا وقت اذا زالت الشمس، جب سورج زوال کرے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور جب سایہ انسان کے برابر ہو جائے. معلومہ مثل اول ظہر ہے، مثل ثانی جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثل ثانی ظہر میں ہے، کیونکہ کان ذل الرجل کطولی، کہ ذل آدمی کا طول کے برابر ہو چکا ہو، اور ہو چکا ہوتا ہے مثل ثانی میں. معلوم ہے کہ مثل ثانی کس میں ہے؟ ظہر میں. ما لم يحضر العصر، یہ ہماری دوسری دلیل ہے کہ دیکھو اگر کا طولی ہی کا ہوتا اور مثل ثانی ظہر ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا ما لم يحضر. معلوم ہے کہ مثل اول کے بعد بھی ظہر ہے، ما لم يحضر العصر. اور عصر کا وقت ما لم تصفر الشمس، یہ وقت مستحب ہے، ورنہ وقت جواز غروب آفتاب ہے. اور وقت صلاۃ مغرب کا ما لم یغب الشفق، صاحبین شفق سے مراد غروب آفتاب کے بعد عمرت لیتے ہیں، وہ 8 گھنٹہ ہے. ہمارے نزدیک شفق سے مراد بیاض ہے، وہ 1 گھنٹے تک ہے.
اور وقت صلاۃ عشاء کا اعلان نصف اللیل، یہ وقت مستحب ہے، وقت جواز طلوع فجر تک، اور وقت صلاۃ صبح کا من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ابتدا انتہا دونوں برابر ہے، جب شمس طلوع جائے ہونا شروع ہو جائے رک جاؤ نماز سے، کیونکہ وہ طلوع کرتے بین قرن شیطان۔ ان رجلا نے ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے نماز کے اوقات کے بارے میں، حضور نے فرمایا صلی معنا ہذین، 2 دن نماز پڑھو یعنی یومین، پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی، دوسرے دن ہر نماز آخر میں پڑھی۔ فلما زالت الشمس، پہلے دن سورج کا زوال ہوا، بلال کو امر دیا فاذن، ثم امره فاقام الظهر، ثم امره فاقام العصر، والشمس مرتفعات، اور شمس ابھی اونچا تھا، سفید تھا، صاف تھا مثل ثالث میں، ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس، ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق، ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر، اول وقت میں۔ جب دوسرا دن آیا امره فابرد بالظہر، خوب ٹھنڈک کی ظہر کے ساتھ، یعنی ظہر کو مثل ثانی میں پڑھایا، فابرد بها، خوب ٹھنڈا کیا، فانعم ان یبرد بها، خوب ٹھنڈا کیا، وصلی العصر، اور سورج اونچا تھا، اخرها، عصر کو مؤخر کیا، فوق پہلے دن سے کانا جو گزر چکا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھی قبل ان یغیب الشفق، وصلی العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلی الفجر فاصفر بها، خوب روشنی کی اس کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہاں ہے وہ آدمی جو اس نے سوال کیا تھا وقت صلاۃ کا؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں تھا۔ قال وقت صلاتکم بینما اریتم، یعنی جزء اول اور جزء اخیر کے درمیان سارا وقت۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا امنی، میرا امام بنا جبرائیل بیت اللہ کے سامنے 2 دن، فصلی بی الظہر حین زالت الشمس، یعنی وقت اول میں، وکان قدر الشراک، اور سایہ اتنا نظر آتا تھا جتنا جوتے کا تسمہ ہے، اور عصر کی نماز پڑھائی حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ مثل بن چکا تھا، یعنی مثل ثانی میں، یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، وصلی بی الفجر حین حرم الطعام والشراب للصائم، سحر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ دوسرا دن آیا، زور کی نماز پڑھی، حین کان ظلہ مثلہ، جب سایہ برابر ہو چکا تھا، یعنی مثل ثانی میں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت مثل ثانی ہے، اور پہلی جملے سے معلوم ہوا کہ ظہر کا عصر کا وقت مثل ثانی ہے۔ لیکن اگر مثل ثانی نہ ہو تو نماز وقت سے قبل ہو، اور اگر مثل ثانی ہو تو اس جملے میں نماز وقت سے مؤخر ہوگا، اور نماز کی تاخیر وقت جائز ہے، قضا ہے، لیکن نماز کی تقدیم وقت پر شریعت میں اس کے لیے نظیر نہیں ہے، اس لیے ہم نے جملے کو ترجیح دی کان ظلہ مثلہ۔ وصلی بی العصر حین کان ظلہ مثلہ، وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، وصلی بی العشاء الی ثلث اللیل، وصلی بی الفجر فاصفر، خوب روشنی کی۔ پھر جبرائیل نے میری طرف دیکھا، وقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبل، والوقت ما، وقت وہ حصہ ہے ما بین ھذین الوقتین، جو اول اور آخر کے درمیان میں ہے۔ عن ابن شہاب ان عمر ابن عبدالعزیز اخر العصر شیئا، اس نے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھائی، تو حضرت عروہ نے کہا کہ جبرائیل نے تو اترا تھا اور اس نے حضور کے آگے نماز پڑھائی اس وقت سے پہلے۔ عمر نے کہا عالم و تقول یا عروہ، میں جانتا ہوں۔ اچھا جی، یعنی آپ اول روز کے عصر کو دیکھتے ہیں اور دوسرے دن کے عصر کو نہیں دیکھتے۔ فقال، عروہ نے کہا میں نے سنا بشیر ابن ابی مسعود سے، یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبرائیل، جبرائیل اترا، وہ میرا امام بنا، میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یحسب، گنتا تھا اپنی انگلیوں سے 5 مرتبہ، یعنی آپ اول روز کے نماز کو دیکھتے ہیں اور دوسرے دن کی نماز کو نہیں دیکھتے۔ عن عمر بن خطاب انه كتب
حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو لکھا، عمال گورنروں کو، ان اہم امورکم، تمہارے کاموں میں سب سے اہم عندی میری نظر میں نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ حافظ علیہ اور پابندی کرائے گا، حافظ دینہ ومن ضیعہا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا فہو لما، وہ ان احکام کا جو نماز کے علاوہ ہے، اضیع، بہت ضائع کرنے والا ہے۔ پھر لکھا صلوا الظہر، کہ زور کی نماز ادا کرو جب کہ سایہ 1 گز ہو، الی ان یکون ظل احدکم مثلہ، اور عصر پڑھو جب سورج اونچا ہو، سفید ہو، صاف ہو، قدر ما، کہ عصر کے بعد راکب سفر کرے 2 میل یا 3 میل قبل مغرب الشمس، اور مغرب پڑھو اذا غابت الشمس، اور عشاء پڑھو جب شفق غائب ہو، ثلث لیل تک۔ فمن نام، جو عشاء سے پہلے سوئے، فلا نامت عینہ، اللہ ان کو نیند نصیب نہ کرے، فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ، یہ سب کی جگانے والا مقرر نہ کرے۔ اور صبح پڑھو والنجوم بادیہ، جب ستارے ظاہر ہو، مشتبکۃ، مخلوط ہو، ایک دوسرے سے نظر آتے۔ عن ابن مسعود قال کان قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مقدار ظہر کا فی الصیف گرمیوں میں 3 قدم تھے، الی 5 اقدام، یہ مثل ثانی ہے، اور شتا سردی میں 5 قدم 7 قدموں تک۔ باب تاجیل